السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے تو آپ کو نورپور تھال میں ویلکم۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ سر، آپ ہمارے چینل کی وساطت سے آج اس بات کی تفصیل بتائیں کہ آپ کا تعلق تو خوشاب کے ایک چھوٹے سے قصبے بندیال سے ہے، لیکن آپ کافی عرصہ سے سرگودا میں مقیم ہیں، تو اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے والد مرحوم شیخ التفسیر مولانا محمد امیر رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے سن 1950 میں یہاں سے ہجرت فرمائی تھی، اور سرگودا کے قریب ایک قصبہ ہے ڈیرہ جاڑا، وہاں انہوں نے 4 سال گزارے تھے۔ اور یہ ہجرت جو تھی یہ حق کی آواز اٹھانے کی پاداش میں تھی کہ کچھ لوگوں نے ان کے قتل کا منصوبہ بنایا اور مخبر نے انہیں اطلاع دے دی اور انہوں نے یہاں سے ہجرت کی تھی۔ تو میرے والد صاحب نے ہجرت کی۔ اچھا، والد صاحب پہلے مقیم ہوئے تھے، آپ وہاں پہ، ٹھیک ہے۔ سر، آپ کے متعلق ایک رائے یہ بھی ہے کہ آپ شیعہ اور بریلی مسلک کے علاوہ اپنے علماء کو بھی معاف نہیں کرتے اور انہیں بھی رگڑا لگا دیتے ہیں۔ پچھلے دنوں جیسے آپ نے مولانا طارق جمیل صاحب کی کلاس لے لی تھی، اس کی کیا وجہ تھی؟ دیکھیں، لفظ جو رگڑے کا ہے نا، یہ میرا خیال ہے مناسب نہیں، آپ نے لگایا ہے۔ میں انتہائی سنجیدگی کے ساتھ کسی پر تنقید بھی کرنی ہو تو میں ان کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھ کر میں تنقید کرتا ہوں۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب کی کسی ایسی بات پہ جو ان کی کمزور بات ہوگی، اس پر میں نے کچھ گفتگو ضرور کی۔ یعنی وہ بات آپ جہاں بتانا پسند کریں کہ کس بات پہ کیا تھا؟ میرا خیال ہے کہ انہوں نے کوئی اس طرح کی کمزور روایت ایک پیش کی کہ جنت چمک اٹھی تو جنتیوں کو پتہ چلے گا تو انہیں اطلاع دی جائے گی کہ حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کسی بات پہ مسکرائے ہیں اور ان کے مسکرانے سے جنت جو ہے یہ چمک اٹھی۔ یہ کوئی روایت نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے پڑھی۔ اور جی۔ اچھا، آپ نے اپنی ایک تقریر میں فرمایا کہ مولوی کو نہ بگڑنے دیں، یہ قرآن میں تعویلیں کرے گا۔ آپ کے مخالفین کا یہ کہنا ہے کہ یہ اشارہ آپ نے حکومت پاکستان یعنی کہ عمران خان کو دیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو نہ بگڑنے دیں، وہ خدا را خواستہ ایسا کر جائیں گے۔ اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت فرمائیں۔ نہیں، میرے وہم و گمان میں بھی یہ نہیں آ سکتا کہ عمران خان یا حکومت وقت مولانا فضل الرحمان کو بگڑنے نہ دے۔ مولانا فضل الرحمان انتہائی سنجیدہ عالم دین ہیں، اور وہ بھی جس سے اختلاف کرتے ہیں بڑی سنجیدگی کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں۔ میرا اشارہ وہی تھا جو علامہ اقبال نے کہا تھا، زمن برصوفی و ملا سلامے، اور اس نے کہا تھا ولے تعویل شاں در حیرت انداخت خدا و جبرائیل و مصطفیٰ را۔ میرا اشارہ مطلق ان علماء کی طرف تھا جو لوگوں کو غلط گائیڈ کرتے ہیں یا قرآن کی تحریف کرتے ہیں یا ایسی تعویل کرتے ہیں جس سے قرآن کا مفہوم بگڑ جاتا ہے، چاہے وہ کوئی دیوبندی ہو یا بریلوی ہو یا کوئی بھی ہو اس میں۔ جی۔ اچھا، آج تک ہمیں بریلوی، شیعہ، دیوبندی علماء سے ہم نے یہ سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک نہیں تھا، لیکن آپ نے اپنے ایک بیان میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا۔ نہیں، میرا خیال ہے کہ کوئی دیوبندی عالم تو مشکل سے یہ بات کہے گا، البتہ بریلوی علماء جو ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ آپ کا سایہ نہیں تھا۔ اگر آپ بشر تھے، کھاتے پیتے، بیمار ہوتے، سواری سے گرتے، تھکتے، سوتے، تو پھر یہ سائے والا جو لازمہ ہے یہ بھی آپ کے ساتھ لازم تھا۔ ان کے پاس تو سایہ کے نہ ہونے پر کوئی دلیل نہیں، کسی حدیث میں کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس۔ ہمارے پاس حدیث سے ایک دلیل موجود ہے۔ میرے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک اہلیہ سے ناراض تھے، ان کے ہاں نہیں جایا کرتے تھے۔ تو وہ اہلیہ کہتی ہیں کہ ایک دن دوپہر کے ٹائم میں نے سایہ دیکھا
تو اچانک نبی پاک تشریف لے آئے، تو وہ اہلیہ آپ کی فرما رہی ہیں کہ وہ آپ کا سایہ تھا جو میں نے پہلے دیکھا تھا۔ صحیح۔ اچھا، آپ نے اپنی کتاب میں واقعہ کربلا میں حضرت حسین کی طرف سے ایک جو شرط آپ نے تیسری شرط لکھی ہے کہ میری یزید سے ملاقات کراؤ، میں ان کے ہاتھ پر بیعت کروں گا، یہ آپ نے کہاں پر پڑھا تھا؟ آپ تھوڑا سا اس کی وضاحت فرمائیں کہ طریق کی کون سی کتب ہے؟ یہ 10 اہل سنت کی کتابیں اور 10 اہل تشیع کی کتابیں۔ میں نے جو واقعہ کربلا میری کتاب تھی اس میں نے 20 کتابوں کے حوالے دیے ہیں۔ اس میں آپ طبری اٹھا لیں، البدایہ والنہایہ اٹھا لیں، توسی کی کتاب الشافی اٹھا لیں، یہ شیعہ عالم ہے توسی، اس کی کتاب الشافی آپ اٹھا لیں، تو اس طرح کی جتنی بھی تاریخ کی آپ کتابیں اٹھا لیں، اردو میں کوئی واقعہ کربلا پہ کسی نے لکھا ہو وہ اٹھا لیں، ان 3 شرطوں سے کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا۔ ہاں البتہ وہ یہ کہیں گے تیسری شرط یہ ہے کہ مجھے یزید کے ہاں لے چلو، میں اپنا معاملہ اس سے خود طے کر لوں گا، یہ تھوڑی سی بات وہ نرم کر کے بیان کر دیں گے، ورنہ لفظ وہاں تاریخ کی کتابوں میں یہ ہیں مجھے اس کے پاس لے چلو، وہ میرے چچا کا بیٹا ہے، فَأَضَعُ یدی فی یدی یا علی یدی، میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھنے کے لیے تیار ہوں۔ مولانا توسی نے کتاب الشافی میں لکھا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ لکھا ہے بڑا مزیدار، فرمایا لوگ اس لیے جیل جاتے ہیں کہ وہ جرم کرتے ہیں، اور حضرت یوسف کو اس لیے جیل جانا پڑ گیا کہ انہوں نے جرم کرنے سے انکار کر دیا۔ جرم کرنے سے انکار کر دیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لیے شہید کیا گیا کہ وہ یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے، میں کہتا ہوں نہیں، ان کو اس لیے شہید کیا گیا کہ وہ بیعت کرنے پر راضی ہو گئے تھے، بیعت کرنے پہ راضی ہو گئے تھے، اور کوفی جو بلانے والے تھے ان کو خطرہ پڑ گیا تھا کہ اگر یہ وہاں پہنچ گئے اور ہمارے حالات ظاہر ہو گئے تو یزید ہماری چمڑی ادھیڑ کے رکھ دے گا، لہذا یہ معاملہ اسی وقت ختم کر دیں۔ اچھا، آپ اپنی تقاریر میں اکثر کہتے ہیں کہ جو بریلوی کا یا شیعہ کا ذبح کیا ہوا جانور ہے وہ نہیں کھانا چاہیے، تو آپ اس کے متعلق کیا کرتے ہیں؟ آپ دوران سفر ہوٹلوں پہ کھاتے ہیں یا شادی حال میں جاتے ہیں، کسی دوست کے یہاں جاتے ہیں تو وہاں کیا کرتے ہیں؟ ظاہر بات ہے کہ جہاں ہم جاتے ہیں وہ مسلمان ہوتے ہیں اور ہم اچھا گمان کر کے کھا لیتے ہیں۔ نہیں، آپ رستے میں آئے دوران سفر ہیں ہوٹل پہ تو اچھا گمان کیا کہ مسلمان ہیں، اچھا گمان کر کے کھا لیا۔ نہیں، وہ شیعہ اور دیوبندی شیعہ اور بریلوی کا ذبح کیا ہوا یا مشرک ہے تو پھر یہ ایک بڑا پیچیدہ سا مسئلہ ہے، اور ابھی ہماری عام آدمی تو نہیں جانتا، جس نے بازار سے لینا وہ تو نہیں جانتا۔ دیکھیں، جو مشرک کسی آسمانی مذہب کا قائل نہیں اس کا ذبیحہ حرام ہے، جیسے ہندو ہو گئے یا مشرکین مکہ ہو گئے، اور جو مشرک کسی آسمانی مذہب کا قائل ہے اسے شریعت نے یہ رعایت دے دی ہے کہ اس کا ذبیحہ حلال ہے اور اس کی لڑکی بھی آپ نکاح میں لے سکتے ہیں۔ یہ صورت مائدہ کے پہلے رکوع میں موجود ہے، یعنی کہ وہاں پھر یہ دو اس ایسے اختلاف نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک اور سوال، آج تک ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر نہیں ہوا، لیکن آپ نے اپنے ایک بیان میں یہ فرمایا کہ نبی پر بھی جادو ہو جاتا ہے۔ یہ جو جادو کا مسئلہ ہے نا، یہ علماء کے درمیان مختلف ہی ہے، یعنی کچھ علماء اس کے قائل ہیں کہ آپ پر جادو کا کوئی اثر نہیں ہوا اور انبیاء پہ جادو کا اثر نہیں ہوتا، اور اکثر علماء، جمہور علماء اس بات کے قائل ہیں کہ نہیں، انبیاء پر بھی جادو کا اثر ہو جاتا ہے، جس طرح باقی ان کو بیمار ہو جاتے ہیں یا پریشانیاں ہوتی ہیں یا اس کے اثرات، لیکن ایسے اثرات جس سے دماغ پر اثر ہو، جسے دماغ پر اثر، اس کا قائل نہیں ہونا چاہیے۔ تو اثرات ہوتے ہیں، دیکھیں جب جادوگروں نے وہ لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی جادوگروں نے، تو جادو میں چیز کی حیت نہیں بدلتی، تو وہ رسی رسی رہی، لاٹھی لاٹھی رہی، لیکن انہوں نے جو جادو کیا نا ذہنوں پر، دیکھنے والوں کو لگتا تھا کہ یہ
سانپ بن گیا. وہاں قرآن کہتا ہے وَيُخَيَّلُ إِلَيَّ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ. ان کے جادو کی وجہ سے حضرت موسیٰ کے خیال میں آتا تھا کہ یہ دوڑ رہی. اس کا مطلب ہے اثر تو ہوا. اثر ہو گیا. اچھا بریلوی عالم کے نزدیک دیوبندی عالم کی کتاب کی دلیل وہ رد کر دیتا ہے, دیوبندی بریلوی کی دلیل رد کر دیتا ہے, اہل تشیع کہتا ہے کہ میری دلیل ٹھیک ہے. تو پھر عام آدمی کہا جائے وہ کس کو مانے جب وہ بکس بھی نہیں پڑھ رہا, تو مسئلے کی حقیقت تک کیسے پہنچے؟ عام آدمی قرآن پڑھے, قرآن کا ترجمہ پڑھے, وہ چھوڑ دے کہ دیوبندی علماء کیا کہتے ہیں, یا بریلوی علماء کیا کہتے ہیں, یا شیعہ علماء کیا کہتے ہیں, یا اہل حدیث علماء کیا کہتے ہیں. اسے کوشش کرنی چاہیے کہ وہ قرآن کا ترجمہ پڑھے, خود اس کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ قرآن کیا رہنمائی کرتا ہے. اگر وہ گرامر نہیں پڑھ سکتا, اس کے پاس وقت نہیں ہے, تو وہ حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ خریدے. ان کا نام میں نے اس لیے لیا کہ یہ دیوبند کے مدرسے بننے سے اور بریلی کے مدرسے بننے سے پہلے کے عالم ہیں, اور یہ دونوں ان کا احترام کرتے ہیں. بریلوی بھی ان کا احترام کرتے ہیں اور دیوبندی بھی ان کا. ہاں, تو ان کا ترجمہ آپ لے لیں اور وہ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں تو وہ رہنمائی کرے گا. اچھا بسی چیلم کل ختم قرآن, آپ کسی کو بھی نہیں مانتے, تو کیا مردے کے اصالِ ثواب کے لیے اسلام نے کوئی حل بتایا؟ دیکھیں, یہ جو کل ہے, تیجا ہے, ساتہ ہے, برسی ہے, یہ سب رسومات ہیں اور کچھ بدعات کی حد تک یعنی پہنچ چکی ہیں. اس سے مردے کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. برادری کھا کے چلی جاتی ہے, امیر لوگ کھا کے چلے جاتے ہیں, غنی لوگ کھا کے چلے جاتے ہیں, دوست احباب کھا کے چلے جاتے ہیں. ایصال ثواب جو ہے نا, یہ میں بڑی علماء سے شاید ہٹ کے بات کر رہا ہوں. ایصال ثواب دعا ہے. مثلا آپ نے 100 روپیہ کسی غریب کو دیا, محتاج کو, وہ دے کے آپ اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ یہ جو میں نے 100 روپے دیا ہے, اس کا جو ثواب مجھے ملا ہے نا, میرے مولا میری ماں کی روح کو پہنچا دے. اچھا, آپ کا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ جب آپ نے کسی کو 100 دیا, اس کی اندر سے جو فیلنگ نکلی اس کا نام دعا ہے, یعنی کہ زبانی الفاظ پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. کوئی نہیں اس کو بھائی اللہ یہ اس کا ثواب جو مجھے ملا ہے نا, میری درخواست ہے کہ میرے والد کی روح کو, میری ماں کی روح کو, میرے مرشد کی روح کو ثواب تو جا سکتا ہے. بالکل. ناظرین آپ سن رہے ہیں کہ مولانا صاحب اصال ثواب کو مانتے ہیں, اصال ثواب ہوتا ہے لیکن طریقہ کار مختلف ہے. اچھا, ایک جو ہم بہت زیادہ سنتے ہیں کہ کیا یہ حدیث مبارکہ ہے کہ جیسا حکمران جیسی عوام ویسا حکمران. اگر ایسی حدیث مبارکہ ہے تو پھر حکمران بدلنے سے زیادہ تو ہمیں اپنے اعمال بدلنے ہوں گے. میرا خیال حدیث تو نہیں ہوگی, مقولہ ہوگا اعمالکم اموالکم, تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہیں. یعنی جس طرح کے ہمارے عمل ہیں اس کے مطابق اللہ حاکم ہم پر مسلط کر دے گا. تو ظاہر بات ہے کہ ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے. معاملات ہمارے, اخلاق ہمارے, حقوق ہو جو ایک بندے کے دوسرے بندے پہ حقوق ہیں, ان سب حقوق کو پورا کرنا چاہیے اور احکام الہی کی پابندی کرنی چاہیے. صحیح. ہمارے چینل سے کی وساطت سے لوگوں کو کیا پیغام دیں گے آپ؟ میں تو آپ کے چینل سے اس لیے بھی متاثر ہوا ہوں کہ آپ نے, اکثر لوگ ڈرتے ہیں کہ اختلافی مسائل جو ہیں یہ چینلوں پہ نہیں آنے چاہیے, لیکن آپ ہر طرح کے مسائل اس طرح لوگوں کے سامنے لے کے آتے ہیں, اور لوگ آج کل پڑھے لکھے ہیں, تعلیم یافتہ ہیں, لوگ ہر ایک کی بات کو سنتے ہیں اور اس سے وہ رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. ہماری دعا ہے کہ اللہ آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے اور اللہ عزتوں سے اللہ نوازے. جی شکریہ سر. ماشاء اللہ. ناظرین آپ نے مولانا صاحب کا تفصیلی جواب سنا, آپ اس سے کتنا مطمئن ہیں اپنی رائے کامنٹس باکس میں جا کر دیجیے. انشاءاللہ جلد ملتے ہیں ایک نئے مہمان کے ساتھ. اللہ حافظ.